السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میری خدا سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خیر خیریت سے رکھے، خوش شاد و بات رکھے۔ آج سے 20 سال پہلے میں جب پہلی دفعہ اللہ کے گھر گئی عمرہ کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے سعادت دی، 2 دفعہ مجھے بلائے، میں 2 دفعہ اللہ کا گھر دیکھ کے آئی، اور تب سے 20 سال سے اللہ نے مجھے اپنے آپ سے کبھی غافل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کا میرا رابطہ بنا رہا۔ اللہ نے مجھے بہت ساری ایمان کی دولت دی، مجھے دعائیں کرنی سکھا دی، مجھے اپنے قریب کر لیا، اور میری زندگی کی جنگ آسان ہو گئی، مجھے زندگی میں آگے چلنا آسان ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور کرم سے۔ اور ویورز، میں تہجد گزار ہوں، اشراق پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ دن میں 7 بار نمازیں پڑھتی ہوں، اور فجر اور تہجد اور اشراق میں نے ہمیشہ اللہ کے لیے نفل پڑھے، اور میں نے ان لوگوں کے لیے نفل پڑھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، شوکت خانم کے سب سپورٹروں کے لیے میں نے نفل پڑھتی ہوں، ان کی حاجت کی نفل کی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھی، ان کی مشکلیں آسان کر دینا، ان کی پریشانیاں دور کر دینا، اور ان کو بہت ساری خوشیاں دے دینا جنہوں نے اب تک میری مدد کی ہے اور مجھے ساتھ لے کے چلے ہیں، اور پریشانی میں بھی مجھے چھوڑا نہیں ہے کسی نے بھی۔ ان لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، پھر میں سجدے میں چلے جاتی ہوں، سر کو سجدے میں گرا دیتی ہوں، سجدہ شکرانہ ادا کرتی ہوں، سجدے میں بھی رو رو کے سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ یہ میری ایک عادت ہے، میری روٹین ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک گزرا ہوا ہفتہ، یعنی کہ 7 دن۔ یہ میری بہن کی کہانی ہے جس کا نام فرح بین تھا۔ آج سے 7 سال پہلے اسے کینسر ڈائگنوز ہوا، اس کی شادی، اس کے گھر کوئی بچہ نہیں ہوا، اس کا گھر اجڑ گیا۔ اجڑنے کے بعد وہ اکیلے کام کرتی تھی، کماتی تھی، کھاتی تھی، تو بھانجی پاس رکھی تھی، اس کو سنبھال رہی تھی۔ جب اس کے پیٹ میں کینسر، یوٹرس میں کینسر ہو گیا، پریشان ہوئی بیچاری کہ ماں باپ نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، رشتے نہیں ہیں، اکیلی ہے، بہنیں 3 ہیں، اور ان کے میاں کا موڈ ہے وہ دیں خدمت کریں، کرنے دیں نہ کرنے دیں۔ بیچاری پریشان تھی۔ میں دبئی تھی اس وقت، میں شارجہ میں تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ شارجہ میں رہ رہی تھی۔ مجھے کال آئی کہ فرد بیمار ہے، باجی نے مجھے فون کیا، راحت میں بیمار ہوں، مجھے ایسے کینسر ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے بھیجو، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنے میاں سے بات کی کہ 3 لاکھ تمہاری سیلری ہے، ایک تمہاری فیکٹری بنائی ہوئی ہے پیکنگ کی، تو چلو 2% جو تم اللہ کے نام پہ صدقہ زکوٰۃ دے رہی ہو فیکٹری کی وجہ سے، تم وہ میری بہن کو بھیج دو، وہ بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کا بہت حق ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ میں نے اس سے بات کی اپنے میاں سے، اس نے 3 ماہ خرچہ بھیجا، 20 ہزار۔ چوتھے ماہ اس نے کیا کیا کہ مجھے نہیں بھیجنا، میں نہیں بھیجوں گا، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسے یاد آ گیا آج سے کچھ سال پہلے کہ اس نے میری بہن کو چھیڑا، اور میری بہن نے بہت زیادہ اس کی بےعزتی کی، اسے تھپڑ مارے اور اسے ذلیل کیا خاندان میں۔ اسے یاد آ گیا کہ شاید اس نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا، میں نے پیسے نہیں بھیجنے، اس نے پیسے بھیجنے بند کر دیے۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں۔ تکلیف تھی، دکھ تھا، ایک طرف بہن مر رہی تھی، رو رو کے فون کرتی تھی مجھے، رات مجھے پیسے بھیجو، میں نے ہاسپٹل جانا ہے، میرے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں ہے۔ میں روتی، میں پریشان ہوتی، میں کیا کرتی، میں میاں کو کہتی، میاں میری نہ سنتا۔ ایک دن میری میاں ڈیوٹی سے آیا واپس، میں نے اسے بولا دیکھو ہمارے رشتے ہیں، وہ مجبور ہے، اسے پیسے بھیجو۔ اس نے پیسے نہیں بھیجے، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔
مارنا شروع کر دیا، میرے بچوں کو مارا، ہم کو گھر سے نکال دیا باہر۔ میں گھر سے کپڑے شاپر میں ڈالنے لگی تو وہ کپڑے بھی چھین لیے کہ یہ دے کے جاؤ، جو نیا خامد کرو گی وہ تمہیں کپڑے بھی لے دے گا۔ اس طرح میں اور میرے بچے ان کو لے کے میں اپنی دوست کے گھر سے لے گئی۔ پھر 2-3 گھنٹے گزرے، پھر ادھر آ گیا، فون کیا مجھے، میں ادھر تھی، ادھر آ کے نہ آ کے ان سے باتیں شاتیں کر کے مجھے گھر لے آیا۔ ہم گھر آ گئے، گھر آ کے مجھے اتنی ٹینشن ہوئی، مارنے کی وجہ اس نے جیسے ہی میں نے اسے پیسے مانگے، اس نے میرا ٹی وی توڑ دیا، اس نے میرے کمرے کی ٹیپ توڑ دی اور ایسے گردن سے پکڑ کے دیواروں کے ساتھ میرا سر مارنے لگا، اتنی بری طرح سے جانوروں کی طرح اس نے مجھے مارا، بچوں کو بھی مارا۔ پھر کیا ہوا، پھر میں بیمار ہو گئی، مجھے خون آنا شروع ہو گیا، کھانے کے راستے مجھے خون ہی آتا تھا، خون میرا بند نہ ہو۔ دل میں تکلیف تھی، میری بہن مر رہی ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں، اس کے پاس وہ پیسوں کی وجہ سے زندہ تھی، مر رہی ہے اور مجھے رونا ہے، میں کسی کے سامنے رو بھی نہ سکوں۔ دل کٹ رہا تھا، پیٹ کٹ رہا تھا، جان کٹ رہی تھی، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کو کہوں، لیکن کوئی نہیں تھا جسے کہتی، کوئی نہیں تھا جسے اپنی فریاد سناتی۔ میرے میاں نے مجھے ہاسپٹل لے گیا، ادھر میں 3 دن ایڈمٹ رہی، بچے گھر میں اکیلے تھے، میاں ڈیوٹی پہ تھا، اور 3 دن بھی میں روتی رہی، پریشان رہی کہ میں اپنی بہن کی آس تھی، پتہ نہیں اس نے کتنی امیدیں مجھ سے لگائی ہوں گی کہ میری بہن مجھے پیسے بھیجے گی، میں اپنا علاج کرواؤں گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور اس ظالم انسان نے میری بہن کی آس توڑ دی، امید توڑ دی، اس کا قتل کر دیا، اسے پیسے نہیں بھیجے۔ میں 3 دن کے بعد چاند رات کو جب گھر آئی تو مجھے پاکستان سے کال آئی کہ باجی فرحت دنیا سے چلے گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے سکتہ ہو گیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں اپنی بہن کے کام نہیں آ سکی، میں نے اس کی خدمت نہیں کی۔ جب میری ماں فوت ہو گئی تھی تو میری باجی فرح نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا اور مجھے سنبھالا تھا، میری شادی کی تھی، میری ساری ضرورتیں پوری کرتی تھی، میرا دھیان رکھتی تھی، ماں کی طرح مجھے چاہتی تھی، میرا بڑا پیار تھا میری بہن کے ساتھ۔ مجھے ایسے تھا میری ماں فوت ہو گئی، میں بڑا روئی، ایک دن نہیں روئی، دوسرے دن پہ ایک دن مجھے سکتہ ہو گیا، دوسرے دن پھر میں روئی، بڑا روئی، بہت تکلیف ہوئی مجھے، جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ ایک ظالم انسان اگر اسے پیسے بھیجتا رہتا، اس کا علاج ہوتا رہتا، اس کی آس نہ ٹوٹتی، اس کی امید نہ ٹوٹتی، جو اس نے مجھ سے لگائی ہوئی تھی، جو کہ اس کی پوری نہ ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ میاں نے 1,00,000 روپیہ نکال کے دیے مجھے، لو پاسپورٹ لو، اور جا کے بہن کا منہ دیکھا۔ میں نے اسے بولا کس منہ سے میں جاؤں، کون سا منہ لے کے جاؤں، یہ منہ لے کے جاؤں جسے وہ رو رو کے فون کرتی ہوتی تھی، پیسے بھیجو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا علاج رکا ہوا ہے، اور میں اسے آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی کہ مجھے نہیں دیتا، میں کیا کروں، میرے ساتھ لڑتا ہے، مجھے نہیں دیتا، میں کیا کروں، میں بہت روتی تھی۔ یہ ہفتہ میں نے بڑی تکلیف میں گزارا، اتنی تکلیف میں گزارا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ ایک طرف بہن مر رہی ہے، ایک طرف ظالم خامند ہے جو ذلیل کر رہا ہے، دوسری طرف مجھے خون برابر آ رہا ہے، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، بیمار ہوں، تیسری طرف میرے بچے بھی یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں پردیس میں، اور کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں، پردیس میں کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں نظر آتا، کوئی لوگ نظر نہیں آتے جس کے ساتھ انسان بات کر سکے، اپنے دل کا حال بیان کر سکے، اپنے دل کی سنا سکے، اپنے دل کی سن سکے۔ وہاں پہ سب پردیسی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس طرح کر کے عید کا دن گزر گیا، دوسرے دن آیا تو میں نہیں گئی پاکستان، مجھے پھر کہا چلے جاؤ، میں نے کہا نہیں،
میں نے آخری ٹائم پہ اپنی بہن کا منہ نہیں دیکھا. مجھے شرم آتی تھی میں کیسے جاؤں، میں کیسے اپنی بہن کا سامنا کروں، کس منہ سے جاؤں، میں کیا کروں. مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف میں تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. پھر کیا کرنا، میرا دل کیا میں اس جانور نما انسان کو چھوڑ کے چلے جاؤں پاکستان. میں اس کے ساتھ نہیں رہوں. اس نے میری بہن کا قتل کر دیا. یہ بہت ظالم انسان ہے. میں نے سوچا، لیکن میں نے دیکھا یہ 3 زندگیاں جو میرے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جو اللہ نے 3 پھول مجھے دیے ہوئے تھے، 3 بچے دیے ہوئے تھے بچوں کی شکل میں. بچوں کی شکل میں جو 3 زندگیاں دی ہوئی تھیں، میں نے ان کو چنا. میں نے بہن کو اللہ کے حوالے کر دیا. خاوند کے ظلم سہ لیے، صبر کر لیا، برداشت کر لیا، چپ ہو گئی، زبان نہیں کھولی، گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. بچے اسکول جاتے تھے، بچے پڑھ رہے تھے دبئی میں، شارجہ میں. بچوں کو پڑھاتی رہی، ان کو لے کے چلتی رہی. یہ 3 زندگیاں ہیں، یہ میری آنے والی نسلیں ہیں. اگر میں نے ان سے باپ کا سایہ چھین لیا، چھت چھین لی، تو ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. بہت 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 مجھے بچوں کی ٹینشن تھی. ماں کو ہوتی ہے، سب ماں کو ہوتی ہے، کچھ تھوڑی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ہوتی ہے. مجھے بہت زیادہ تھی. میں نے بچوں کو بڑے ناز و پیار سے پالا، بڑی محنت کروائی. میں نے ڈاکٹر انجینئر بنائے تھے انہیں بچوں کو، اکیلی نے بہت محنت کر کے یہاں تک لائی کہ چلو ایک دن آئے گا میرے بیٹے، میرے بچے میرے سہارا بن جائیں گے، اور اس جانور سے میری جان چھوٹ جائے گی. اور اس طرح کر کے میں نے بچوں کو اپنے ساتھ لیا. اس طرح میری زندگی آسان ہو گئی، اللہ کی رحمت ہوگی. پازیٹیو میں نے سوچا. میں نے کہا نہیں، مجھے بچوں کو نہیں چھوڑنا، مجھے گھر نہیں تباہ کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 6 7 8 کے. مجھے ان کو لے کے چلنا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے. میں نے یہ 7 دن کی تکلیف برداشت کی. ابھی 23 سال کی تکلیفیں پیچھے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بتاؤں گی کہ کیسے کیسے میں زندگی کو لے کے چلی، کیسے کیسے میرے بچوں کے ساتھ میری زندگی آسان ہو گئی اور مجھے چلنا مشکل نہیں ہوا. میں زندگی کے کام کرتی، روٹین وائز کام کرتی. بچے اسکول سے آتے انہیں پڑھاتی، پڑھانے کے بعد پھر میں ان کو لے کے مسجد میں بھیجتی 5 ٹائم کی نماز کے لیے، قرآن کے لیے بھیجتی، ٹیوشن کا خود پڑھاتی. اس طرح میں نے بچوں کو چنا. اس ظالم کے ساتھ زندگی گزاری کہ نہیں، مجھے چونکہ گھر توڑنا نہیں ہے. توڑوں گی تو جیسے میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور میں نے بہت سارے دھکے کھائے تھے، لوگوں کے گھروں میں رہی تھی، نوکرانیوں کی طرح میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیے تھے. بیمار ہوتی، تکلیف میں ہوتی، تو میں اکیلی تھی میں بچپن سے. تو میں ہمارے ابو سے گھر سنبھالا نہیں گیا. میری امی کے مرنے کے بعد میرے ابو گھر نہیں سنبھال سکے. ابو لاپرواہ تھے، اور مرد واقعی لاپرواہ تھا، اسے کسی چیز کا نہیں پتہ آتا، وہ پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، غیر ذمہ دار ہوتا ہے. بہت کم مرد ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، گھر کی ٹینشنوں کو، بچوں کی ذمہ داریوں کو پریکٹیکلی لے کے چلتے ہیں. لیکن میرے ابو بھی ایسے نہیں تھے، میرا میاں بھی ایسا نہیں تھا. میرے میاں کو بھی بچوں سے کوئی تو لگاؤ نہیں تھا، ان کی اسٹڈی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، گھر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. ساری ذمہ داری میرے پہ تھی. وہ ایک پیسہ کمانے والی مشین تھا، صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا، سو کے پھر نکل جاتا تھا. گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سودے میں کہاں سے لے کے آ رہی ہوں، بچوں کو کہاں چھوڑ کے آ رہی ہوں، بچوں کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ اس چیز پہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. ایسے میں نے 1 ہفتہ اپنے میاں کے ساتھ دبئی میں گزارا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دبئی میں رہ رہی ہے گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، اے سی والے سینٹرل اے سی بلڈنگ میں رہ رہی ہے. اور میں کیسے رہ رہی تھی، یہ میں نے آپ کو صرف اپنی زندگی کے 7 دن بتائے.
ابھی 23 سال پیچھے ہیں۔ لوگوں کے بہت روپ ہوتے ہیں، لوگ بھیڑیے نما ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، فیملی کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پہ کئی نقاب پڑے ہوتے ہیں، جیسے میرے میاں کے چہرے پہ نقاب پڑے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ وہ کچھ تھا، دوسروں کے ساتھ وہ کچھ تھا، لوگ مجھ پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسا خوش اخلاق اور ایسا دنیا کے سامنے اس نے ایسا روپ دھارا ہوا تھا، لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ میں نے 23 سال چپ کر کے گزارے، مجھے پتا تھا میری کوئی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور میں نہیں بولی۔ مجھے اس نے چپ کرا کے رکھا، اس نے مجھے کبھی بولنے نہیں دیا، بات نہیں کرنے دی، میرے اس نے کبھی سنی نہیں، اور میں نے خاموشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، میرے لیے آسان ہو گیا کیونکہ میرے سامنے 3 زندگیاں تھیں، میں نے ان کو لے کے چلنا تھا، اور میں ان کو لے کے چلی۔ میں نے 23 سال پڑھایا بچوں کو، ڈاکٹر انجینئر بنایا، اور بہت اکیلی نے بہت تپدو کی، محنت کی، سب کچھ کیا، اور پھر آج اللہ نے مجھے کامیابی دے دی۔ آج میرا بیٹا ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر چائنا گیا، چائنا ڈاکٹر بننے کے لیے 2 سال وہاں پہ لگا کے آیا، لیکن پیسوں کی وجہ سے پھر اس کی ڈگری انکمپلیٹ رہی، وہ واپس آ گیا۔ بیٹی بی ایس آنر کر رہی ہے، ماشاءاللہ 4 سال کا، 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ یقین کریں بہت مشکل تھا، یہ 23 سال بہت مشکل تھے جو میں نے گزارے، اکیلے گزارے پردیس میں۔ پھر میں پاکستان آ گئی، پاکستان میں بھی اکیلی، تنہا، ایک گھر میں 3 بچے ہیں، ان کو لے کے چل رہی ہوں، اور اسکولوں میں جا رہی ہوں، منڈی جا رہی ہوں، ہاسپٹل جا رہی ہوں، ساری ذمہ داریاں نبھائیں، بہت کام کیا، بہت ایفرٹ کی، دن رات ایفرٹ کی میں نے، اور اللہ میرے نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، اور مجھے کامیاب کیا، مجھے سرخرو کیا۔ یہ میری زندگی کے چند پل تھے، 7 دن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آگے 23 سال میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ میری زندگی کی آپ بیتی ہے، جو سچائی ہے، جو سچی کہانی ہے، کیونکہ راحت میں جھوٹ نہیں، فیک نہیں ہے کچھ بھی، راحت سچی باتیں کرتی ہے، اور آپ کو میری باتوں پہ یقین آ ہی جائے گا جیسے جیسے آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے۔ ویورز، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ساتھ میری ہمت بندھائی رکھیے گا۔ آپ میری ہمت ہے، آپ میری طاقت ہیں، کیونکہ میں اکیلی ہوں، لیکن میں آپ کو سکھاؤں گی زندگی آسان ہے اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو زندگی آسان ہے۔ اگر آپ قربانیاں دیتے ہیں اپنی گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو زندگی آسان ہے، تو زندگی آپ کے اوپر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ محنتی ہیں تو آپ کبھی بھوکے نہیں مر سکتے، آپ محنت کر کے حق حلال کی روٹی کما کے کھا سکتے ہیں۔ آپ محنتی ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ دل کے صاف ہیں، جیسے میں ہوں۔ اللہ نے میری ہر قدم پہ مدد کی، اللہ نے میرے ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا، مجھے آسان کر دیا، میری زندگی کو آسان کر دیا۔ اتنی مشکلوں، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اللہ نے مجھ پہ میری زندگی آسان کر دی۔ ویورز، میں آپ کا دعا میں یاد رکھوں گی، آپ بھی مجھے رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور باتیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو اپنی فیلنگ بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔